بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں مجوزہ آئینی ترامیم کے منظور ہونے کی بازگشت سنائی جا رہی ہے۔ اب تک کی خبروں کے مطابق جو بھی مسودہ ہے ان مجوزہ آئینی ترامیم کا، اس کی منظوری جو ہے وہ کابینہ سے لے لی گئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ مجوزہ آئینی ترامیم جو ہیں یہ منظور ہو جائیں گی یا ریجیکٹ ہو جائیں گی۔ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو سینٹ ہوتا ہے یا قومی اسمبلی ہوتی ہے یا صوبائی اسمبلی ہوتی ہیں، یہ ساری ہوتی ہی قانون سازی کے لیے ہیں یا آئین میں ترامیم اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، آئندہ بھی ہوتی رہی ہیں۔ مگر یہ جو ہونے والی ترامیم ہے، ان کے حوالے سے، ان مجوزہ ترامیم کے حوالے سے جس طرح کی ایک پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس میں انسانی حقوق جو ہیں وہ سلب کیے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا ججز ہیں، ان کے جو ان کا ایک انصاف کرنے کا ان کا مینڈیٹ ہے، اس پر قدغن لگا دی گئی ہے، تو اس حوالے سے یہ متنازع نظر آتی ہیں۔ اب دیکھنا تو یہ ہے جب یہ ترامیم منظور ہوں گی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منظور ہوتی ہیں یا مطلوبہ تعداد منظور ہونے کی نہیں پوری ہو سکتی، جو بھی ہوگا یہ آج رات تک یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ترامیم منظور ہوں گی اس کے ہمارے معاشرے پہ، ہمارے ملک کے نظام پہ، ہماری معیشت پہ، ہمارے بالخصوص جو انصاف کے ادارے ہیں یا جو سیاسی سسٹم ہے وہ کتنا متاثر ہوتا ہے، اس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے یا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اصل دیکھنے والی چیز یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو قوانین بنتے ہیں، قانون سازی ہوتی ہے یا جو آئین میں ترامیم ہوتی ہیں، وہ عام عوام کے مفادات کے لیے ہوتی ہیں، انہیں انصاف فراہم کرنے کے لیے یا انہیں سہولیات فراہم کرنے کے لیے، ان کے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور ملکی جو سلامتی ہے اس کے حوالے سے ان کی بڑی ایک اہمیت ہوتی ہے، ان ترامیم کی یا اس قانون سازی کی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ترامیم ہونے جا رہی ہیں اس کا چونکہ متضاد خبریں آ رہی ہیں، کہیں کوئی مسودہ سامنے آ رہا ہے، کہیں کوئی مسودہ سامنے آ رہا ہے، تو ابھی تک تو بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ جب یہ سامنے آ جائے گا یہ سارا مسودہ ہونے کے بعد، تو اس کے بعد ہی اس پہ کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے۔ مگر یہ ہے کہ اگر اتنا کچھ ہو رہا تھا تو پھر یہ ہے کہ نہ صرف اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں، بلکہ میں تو سب سے زیادہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ممبران سینٹ یا قومی اسمبلی جو حکومتی جماعتوں میں شامل ہیں، انہیں اس پہ بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ ملکی مفادات کے لیے نہیں ہے، اس میں کوئی مفاد عامہ کا کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ عوام کو دبانے کے لیے یا انصاف کو دبانے کے لیے یہ ترامیم آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ کسی بھی اپوزیشن کی سیاسی جماعت کی کوئی مؤثر آواز سامنے نہیں آئی، اور جہاں تک وکلاء برادری ہے جس کی سب سے بڑی ذمہ داری تھی، وکلاء برادری میں سے ہی کل لوگوں نے ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ یا ماتحت عدالتیں ہوتی ہیں، ان میں انہی میں سے ججز آتے ہیں، جو وکلاء ہیں وہ آ کے ججز بنتے ہیں اور وہی ہمارے انصاف کے اداروں کو چلاتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری تھی، اور ان کی حد تک بھی سوائے کمزور سے کنونشنز کرنے کے یا یہ ہے کہ بیان بازی سے ہٹ کے کوئی مؤثر تحریک سامنے نہیں آئی۔ جب اب حکومتی جماعتوں کی طرف سے مسودہ، پہلی بات تو ہے کہ اس کی تصدیق ضروری تھی کہ کیا وہی جو متنازع مسودہ ہے وہی تھا یا کچھ اور تھا، جس مسودے میں جو ہے ملٹری کورٹس، اس کے بعد جو ہے کہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہیں ان کے حوالے سے بہت کچھ تھا۔
تو ان پہ اگر وکلا نے بات نہیں کی اور وہ بعد میں تحریک چلاتے ہیں، بعد میں تحریک چلاتے رہیں، وہ ان کی کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے. مگر یہ ہے کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے، اب یہ ترامیم کیوں اتنی ضروری تھی؟ جب ایک چیز متنازع ہو گئی ہے تو اسے آنے والے کچھ وقت پہ چھوڑ دیا جاتا تو بہتر تھا، بجائے اس کے کہ آج یہ ملک 22 کروڑ کا نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں تو یہ 30 کروڑ سے زیادہ کی آبادی کا ملک ہو چکا ہے. تو اسے ایک ہیجانی کیفیت میں ڈال دیا گیا ہے. سڑکیں بند، پکڑ دھکڑ، مطلب فسطائیت، اغوا، تشدد، یہ ساری چیزیں تو ان آئینی ترامیم کی جو ہے وہ کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی، وہ کیا اثرات چھوڑے گیا. اور بالخصوص ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، چاہے وہ قانون کے طالب علموں سے تعلق رکھتی ہیں یا وہ عام آدمی ہے یا وہ کوئی سیاست کا طالب علم ہے، تو ان کے لیے یہ کیا میسج ایک تاریخ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں. میں اس میں تمام اداروں کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور بالخصوص سیاست دانوں کو اور جو ممبران اسمبلی ہیں، خصوصاً قومی اسمبلی اور سینٹ کے ممبران جو ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، وکلا تنظیمیں ہیں، یہ تاریخ میں تمام کی تمام یہ ان کے حوالے سے اگر یہ کوئی غلط ترامیم جو ہے وہ منظور ہو جاتی ہیں تو تاریخ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کرے گی ان سب کو، کیونکہ یہ سب لوگ ذمہ دار ہیں. یہ ایک مؤثر بہترین تحریک بنا کے اس کو روکا جا سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ شاید یہ جان بوجھ کے نہیں کیا گیا اور وقت کو ٹالا گیا ہے. حالانکہ جو اس وقت دنیا کا نظام چل رہا ہے وہ اس طرح خاموشی سے نہیں چل رہا، بلکہ اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ اگر آپ اسی انداز میں قانون سازی کرتے رہے یا قوانین میں، ملکی آئین میں اس طرح کی ترمیم لاتے رہے، تو پھر اس سے دنیا میں یا ملک میں کیا میسج کیا جائے گا یا اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ کوئی اس کے اسمبلی فلور پہ یا سینٹ کے فلور پہ کھڑا ہو کے اس حوالے سے کوئی ان ترامیم کے فوائد بھی تو بتاتا نا. پہلے جو ہے جب یہ نئی ترامیم تھی تب بھی یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے، پھر یہ ہے کہ ان ترامیم کے ہونے کے حوالے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ختم کیا گیا، تبدیل کیا گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ 63A کے حوالے سے جو ہے وہ ایک آرڈیننس جاری کیا گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ مختلف اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے یہ الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ آج ہمارا سینیٹر اٹھا لیا، آج ہمارا MNA اٹھا لیا، آج فلاں MNA کی بچی کو اٹھا لیا، آج فلاں MNA کے بیٹے کو اٹھا لیا، آج فلاں MNA کے کاروبار کو بند کر دیا. تو اس سے کیا ہے، یہ اس کے نتائج کس طرح کے ہوں گے؟ مطلب کیا یہی جو آج ہمارا سسٹم ہے یا حکمران ہے یا اپوزیشن جماعتیں ہیں یا وکلا ہیں، تو کیا یہی چلتے رہیں گے یا ان سے آگے بھی کسی نے آنا ہے؟ اگر ان سے آگے کسی نے آنا ہے، وقت نے اگر آگے چلنا ہے، تو تاریخ ہمیشہ اپنا فیصلہ خود دیا کرتی ہے. وقت کسی چیز کو غلط یا صحیح ثابت بھی کیا کرتا ہے، اور اس کے جو اس میں اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے فوائد بھی آنے والے وقت میں سامنے آتے ہیں، اور جو کچھ برا ہوتا ہے اس کے نقصانات اجتماعی طور پہ بھگتنا پڑتے ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف اتنا سا تھا کہ اس سب کو پہلے دیکھ لیا جاتا اور اس پہ اگر ڈائلاگ کر لیا جاتا تو اس پہ ضد برائے ضد، یعنی ضد برائے ضد ہی ہم اسے کہیں گے کہ جب لوگ اغوا ہو رہے ہیں، ان کی بیٹیاں بیٹے ماں باپ بہن بھائی اغوا ہو رہے ہیں، تو پھر یہ تو ضد برائے ضد کی آئینی ترامیم لائی جا رہی ہیں. تو آپ بہرحال دیکھتے ہیں آج رات تک کی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس پہ، اور کیا ترامیم سامنے آتے ہیں. چونکہ مختلف مسودوں پر ڈسکس کی جا رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ تحریک انصاف نے دیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ مسودہ جو ہے وہ پاس ہوگا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے دیا ہے وہ ہوگا، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ حکومتی جماعتوں نے مل کے بنایا ہے تو وہ ہوگا. تو مطلب اس پہ مختلف باتیں ہیں، مختلف بولیاں بولی جا رہی ہیں، مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں. اصل حقیقت تو تب سامنے آئے گی جب یہ ہو جائے گا، اور ہو جائے گا جو اس کی جزیات سامنے آئیں گی، جو اس کے فوائد نظر آئیں گے، جو اس کے نقصانات مضمرات جو سامنے آئیں گے، اس پہ پھر
انشاءاللہ آپ سے تفصیلی بات کی جائے گی، اور بہرحال آج رات تک دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی